بھارت کی پراکسی فتنت الخوارج کا باجوڑ پر حملہ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 شہادتیں، درجنوں زخمی۔ خبردار، محرم اور حرام میں سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت مت پھیلانا، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستانی یوٹیوب چینلز پر عائد بھارتی پابندیاں اچانک ختم کر دی گئیں، پاکستانی چینل بھارت میں آن ہو گئے۔ ناسا کا خلائی مشن روانگی اب نیٹ فلکس پر لائیو دکھانے کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج پھر ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارت کی پراکسی دہشت گرد خوارج فتنت الخوارج کی جانب سے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں صدیق آباد پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب بم دھماکہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر ناؤ گئی، تحصیلدار نوا گئی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اطلاع ملنے پر آج ریسکیو 1122 کے میڈیکل ٹیموں نے بروقت پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دی جب یہ دھماکہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ اسپتال خار میں زخمیوں کو منتقل کیا گیا۔ ناظرین، اس افسوسناک واقعے اور دہشت گردی کی اس مذموم فتنت الخوارج کی کارروائی کی صدر مملکت آصف علی زرداری نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہے جو نہتے عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع باجوڑ کے مقام پھاٹک میلہ کے قریب ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار نوا گئی سمیت دیگر اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے شہداء کی بلندی درجات کی دعا کی اور شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمی ہونے والوں کی صحتیابی کی دعا کی۔ انہیں ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی متعلقہ حکام کو، انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ ادھر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے باجوڑ دھماکے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اپنے ایک جاری بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک دشمنوں اور ملک دشمن عناصر کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کی تحقیقات کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کے طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار سمیت دیگر قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب آج ہی پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اہم بیان دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں اور سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں ہے، اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انشاءاللہ دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت دنیا کے لیے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عنوان سے ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، لہذا افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ طالبان سرکار پاکستان کے ساتھ منافقت اور دو رنگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھوم رہی ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، چین میں جا کر معاہدے کرتے ہیں، لیکن پیچھے سے کالعدم ٹی ٹی پی کو، فتنت الخوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بھارت کی پراکسی ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ جو فوجی افسران ہیں، پاکستان کے فوجی جوان ہیں، پاکستان کے عام جو شہری ہیں، پاکستان کی سویلین جو بیوروکریسی کے افسران ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال پر حکومت کی جانب سے پاک فوج کی جانب سے گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور مختلف علاقوں میں پاک فوج کے دستے تعینات ہیں۔ ساہیوال پولیس نے مبینہ طور پر نفرت انگیز تقریر، گستاخانہ اور فرقہ وارانہ مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں آج 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ساہیوال پولیس نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 افراد کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقریر، گستاخانہ اور فرقہ وارانہ مواد شیئر کیا، اور حکومت پنجاب نے 6 جولائی کو یوم عاشورہ 10 محرم تک سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے خلاف کریک ڈاؤن اور سخت سیکورٹی اقدامات کا حکم دے رکھا ہے، جن میں صوبے بھر میں فوج کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ ساہیوال کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی او رانا طاہر نے بتایا کہ تمام مشتبہ افراد کو 3 FIRs درج ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا، جبکہ پولیس ایسے واقعات پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نوجوانوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت خاص طور پر محتاط رہیں اور ایسا کوئی مواد نہ شیئر کریں جس سے
فرقہ وارانہ عقائد یا مقدس علامات کو ٹھیس پہنچے۔ انہوں نے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی ذمہ دارانہ استعمال کی فوری تربیت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ناظرین، یہ گرفتاریاں پاکستان پینل کوڈ PPC کی دفعات 295A مذہبی عقیدے کی توہین کر کے کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور 298A مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز کلمات وغیرہ کا استعمال اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 کی دفعہ 11 نفرت انگیز تقریر کے تحت کی گئی ہیں، اور تینوں درخواستوں میں سے 2 29 جون کو اور ایک 30 جون کو درج کی گئی، جن میں سوشل میڈیا پوسٹ کی تفصیلات شامل ہیں جن میں شیعہ کمیونٹی کے خلاف فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دی گئی۔ سب انسپیکٹر محمد اظہر کی مدعیت میں سٹی ساہیوال تھانے میں درج ایک FIR میں ایک اکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کی گئی 2 فیس بک پوسٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب انسپیکٹر محمد جعفر کی شکایت پر سٹی چیچا وطنی تھانے میں درج دوسری FIR میں ایک ویڈیو کا ذکر کیا گیا جو فیس بک پیج پر شیئر کی گئی۔ تیسری FIR سب انسپیکٹر آکاش روہیل کی مدعیت میں غلہ منڈی تھانے میں درج کی گئی جو ایک واٹس ایپ اسٹیٹس پر مبنی تھی، جس کا اسکرین شاٹ لے کر پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ کیا گیا اور کارروائی کرنے کے بعد گرفتاریاں کی گئی ہیں، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ادھر ناظرین، آج بھارت سے اچانک ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، اور وہ ہے کہ بھارت میں پاکستانی YouTube چینلز اور فنکاروں پر عائد کی گئی پابندی اچانک ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد بھارتی ناظرین کی ایک بار پھر پاکستانی مواد تک رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ بھارتی حکومت کے اس غیر متوقع اقدام کو دونوں ممالک درمیان ثقافتی ہم آہنگی کی ایک نئی کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور بھارتی حکومت نے 2 ماہ بعد متعدد پاکستانی اداکاروں کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے، تاہم فواد خان، ماہرہ خان اور ہانیہ عامر سمیت دیگر چند شخصیات کے اکاؤنٹس تاحال بلاک ہیں۔ بھارتی حکومت نے 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد، جسے پاکستان فالس فلیگ آپریشن قرار دیتا ہے، پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے متعدد شخصیات کے انسٹاگرام اکاؤنٹس بلاک کر دیے تھے، YouTube چینلز بند کر دیے تھے، اور بھارتی حکومت نے صبا قمر، باورہ حسین، دنانیر مبین، احد رضا میر، یمنا زیدی، دانش تیمور، ماہرہ خان، ہانیہ عامر، فواد خان اور عاطف اسلم سمیت دیگر شخصیات اور صحافیوں کے اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا تھا، لیکن اب 2 ماہ بعد بھارتی حکومت نے متعدد شوبز شخصیات کے اکاؤنٹس بحال کیے ہیں، تاہم ابھی بھی متعدد پاکستانی شوبز شخصیات کے اکاؤنٹس بھارت میں بلاک ہی ہیں۔ شوبز ویب سائٹ فلم فیئر کے مطابق بھارتی حکومت نے ماورہ حسین، دنانیر مبین، احد رضا میر، یمنا زیدی اور دانش تیمور سمیت دیگر اداکاروں کے اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے ہیں، اور رپورٹ سے بتایا گیا کہ متعدد پاکستانی شوبز شخصیات کے انسٹاگرام اکاؤنٹس کو اب ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک VPN کے بغیر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق اگرچہ بھارت میں متعدد پاکستانی شوبز شخصیات کے اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے، تاہم اس کے باوجود بھی کچھ شخصیات پر سے پابندی نہیں اٹھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے جیو ٹی وی، ہم ٹی وی اور ARY ڈیجیٹل کے انٹرٹینمنٹ YouTube چینل سے بھی پابندی ہٹا دی ہے، اور اب مذکورہ چینلز کو بھی VPN کے بغیر بھارت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں ترتیب وار دیگر پاکستانی شخصیات کے اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے جائیں گے، اور حیران کن طور پر بھارت میں ایسے وقت میں پاکستانی شخصیات کے اکاؤنٹس بحال کیے گئے ہیں جبکہ ہانیہ عامر کی بھارتی پنجابی فلم سردار جی 3 حال ہی میں بھارت کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ریلیز کی جا چکی ہے، اور سردار جی 3 کو پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا تھا، بھارت میں سے ریلیز نہیں کیا گیا۔ فلم میں پاکستانی اداکارہ کے ہونے پر ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مظاہرے بھی جاری ہیں، تاہم اب بھارتی حکومت نے پاکستانی شوبز شخصیات کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی پابندی ہٹا دی ہے۔ تو یہ اچانک جو ہے وہ بھارت کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ان کی ضرور ہوگی یا سازش ضرور ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ اب امریکی خلائی ایجنسی ناسا جو ہے وہ اپنے خلائی روانگی کے مشنز کو نیٹ فلکس پر براہ راست نشر کرے گی، اور یہ ایک اہم قدم ہے جو ناسا کی نئی حکمت عملی اور نیٹ فلکس کے موادی تنوع دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ناسا نے اپنی لائیو اسٹریمنگ سروس کو نیٹ فلکس پر بھی براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے ذریعے راکٹ لانچز، خلا میں واک اور ISS سے زمین کے لائیو مناظر بغیر کسی اضافی چارج کے نیٹ فلکس سبسکرائبرز تک پہنچ پائیں گے، اور اس اقدام کا مقصد ناسا کے مواد کو 700 ملین سے زائد عالمی ناظرین کے درمیان پھیلانا ہے، جبکہ ناسا پہلے ہی سے اپنی ویب سائٹ، ایپ اور دیگر پلیٹ فارمز پر مفت اور بغیر اشتہارات کے پیش بھی کرا ہے، اور ناسا نے 2024 میں ناسا ٹی وی بند کر کے مکمل طور پر اسٹریمنگ پر توجہ مرکوز کی، اور اب وہ خود کو نئے میڈیا پلیٹ فارم سے ہم آہنگ کر رہا ہے، کیونکہ ادارے کا ماننا ہے کہ نیٹ فلکس کی عالمی پہنچ ناسا کے مشنز کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے گی، اور یہ تعلیم اور شوق دونوں میں ایک نیا حوصلہ بھی بھر دے گی۔ ناظرین، ادھر آخر میں قازقستان سے اہم اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عوامی مقامات پر خواتین کے نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف نے پیر 30 جون کو عوامی مقامات پر چہرہ چھپانے، نقاب پہننے والے لباس پہننے پر پابندی کے قانون پر
دستخط کر دی ہیں اور قازقستان کی حکومت کا یہ اقدام وسطی ایشیائی ممالک میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کا حصہ ہے جہاں اسلامی لباس کی مختلف اقسام پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ قانون کے مطابق ایسے لباس پر پابندی ہوگی جو شناخت میں رکاوٹ بنتے ہیں، تاہم اس میں طبی مقاصد، خراب موسمی صورتحال، کھیلوں یا ثقافتی تقریبات کے دوران استعمال کیے جانے والے لباس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔